اسٹوری چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں میٹرک میں تھی، میری منگنی پھپھو کے بیٹے سے کر دی گئی۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ ابو امام مسجد ہے۔ میں کالی سی، بالکل بھی خوبصورت نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جیسی بھی ہوں، صحت مند اور تندرست ہوں۔ منگنی کے بعد پھپھو کا بیٹا دبئی چلا گیا۔ وہ پیسے کمانے لگا۔ 2 سال تک میرے ساتھ وہ رابطے میں رہا۔ ابو کی موبائل پہ کافی فون کرتا تو میں کبھی اس سے بات کر لیتی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ رابطہ کم کرنے لگا۔ میں BA کر رہی تھی، وہ گھر آیا، لیکن میرے سب خواب توڑنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھے اس لیے ریجیکٹ کر دیا، وہ گورا چٹا خوبصورت تھا اور میں کالی سی۔ کہنے لگا، مجھے تم سے بدبو آتی ہے، تم کو دیکھ کر مجھے ڈر سا لگتا ہے۔ یوں کہہ لے وہ میرے دل پر خنجر چلا رہا تھا۔ بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑا، انجام ہوا مجھے چھوڑ گیا۔ منگنی ٹوٹ گئی، میں بہت روئی۔ مجھے اپنے کالے ہونے پر غصہ آنے لگا۔ میں اللہ سے شکوہ کرتی، میں کالی کیوں ہوں، میں بدصورت کیوں ہوں۔ اس نے اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کا دن مجھ پہ قیامت تھا۔ اس کی دلہن بہت خوبصورت تھی۔ خیر میں روک چپ ہو گئی۔ میں کالج یونیورسٹی چلی گئی۔ میرے لیے رشتے آتے، لیکن صورت کو پسند کیا جاتا ہے، نہ سیرت کو۔ ہر بار ریجیکٹ ہوتی رہی۔ ایسا وقت آ گیا، میں شادی کے نام سے نفرت کرنے لگی۔ ہر وقت کتابوں میں گم رہنا۔ میری زندگی کتابوں میں ڈوب چکی تھی۔ پڑھنا پڑھنا اور بس پڑھنا۔ کزن کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ ہمارا آنا جانا بھی کم تھا۔ اسے دیکھے بھی کافی وقت گزر گیا۔ ہاں پھر ایک دن وہ میرے چچا یعنی اپنے ماموں کے بیٹی کے ساتھ شادی پہ آیا تھا۔ ساتھ اس کی بیوی، دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے پلا سوٹ پہنا تھا۔ میرے پاس آیا، ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ ہاتھ ملا کر میں نے مسکراہٹ سے اس کا ویلکم کیا، شادی کی مبارکباد دی۔ میری طرف دیکھ کر بولا، دیکھو میری بیوی ہے نا، بالکل پری جیسی۔ پرت نظر کرتے ہوئے بولا، یہ کون سا رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل الگ لگ رہی ہو۔ میری آنکھ سے انجانے سے آنسو گرا تھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مہندی کی تھالی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں بہت روئی، اس کا سامنا نہ کر پائی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھے بہت درد دے رہا تھا۔ میں ماسٹر کر رہی تھی۔ میں دن رات پڑھتی رہی، محنت کرنے لگی۔ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کہنے لگا طلاق والا لڑکا ہے، تو کوئی کہتا 5 بچوں کا باپ ہے، کوئی بکریاں چرانے والا ہو، تو کوئی 60 سال کا بوڑھا۔ سب رشتے آئے میرے لیے، لیکن بابا چاہتے تھے میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں۔ بابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بابا نے دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی سکھایا تھا۔ بابا میرا درد سمجھتے تھے، میری ہمت تھے۔ بابا مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ ماسٹر کے ساتھ ساتھ میں وکالت بھی پڑھنے لگی۔ بابا چاہتے تھے میں وکیل بن جاؤں۔ بابا کا خواب میں نے کیسے نہ پورا کرتی۔ میں وکیل کی پڑھائی کرنے لگی۔ ہاں ایک پر ابلے یہ بھی آئی کہ سب رشتہ دار، محلے والے سب باتیں کرنے لگے۔ کوئی کردار کشی کرتا تو کوئی کہتا بوڑھی ہو رہی ہے، اب اس کو کسی لنگڑے لولے کو دے دیں۔ لیکن بابا میری ڈھال تھے، وہ مجھے پڑھاتے رہے۔ بابا بوڑھے ہو گئے تھے۔ ہم صرف 2 بہنیں تھیں، ایک مجھ سے چھوٹی ہے، لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی جب میں نے وکیل کا امتحان پاس کر لیا۔ اس دن امی ابو بہت روئے تھے۔ امی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ خوش کوئی بھی نہ تھا۔ اگر کوئی میرے لیے خوش تھا تو صرف امی اور ابو۔ ابو میرا ماتھا چوم کر بولے، میری بچی، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس دن چاچا اور تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ کہنے لگے، وکیل بن گئی، کون سا جج لگ گئی ہے، اس کی شادی کر دو اب۔ وہ الفاظ میرے دل میں لکھے گئے تھے۔ جج بننا 3 سال کی پریکٹس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، میں سول جج بن گئی۔ مجھے گھر ملا، گاڑی ملی، گھر میں نوکر تھے۔ ہماری غربت کے دن ختم ہوئے تھے۔ جج بننے کے بعد مجھ پہ ایک راز کھلا تھا۔ جس گھر میں ہم رہے وہ گھر بابا نے بیچ دیا ہوا تھا، مطلب ہم اپنے مکان میں کرایہ دار تھے۔ جج بننے کے کچھ مہینے بعد سیشن جج نوید بھٹی میرے ہمسفر بن گئے۔ اللہ نے مجھے بہت عزت بخشی۔ نوید بہت با اخلاق اور اچھے انسان ہیں۔ خیر وقت کا تماشا یہ کہ میں لوگوں کے ہی
کیسر سن رہی تھی۔ اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا، کہنے لگا، میڈم اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، یہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ میری کزن کی بیوی تھی، وہ کزن جس نے مجھے 4 سال کی منگنی کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ کیس میں سماعت ہوئی، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اگلی پیشی پہ ہی اس کے شوہر کو بھی بلایا۔ وہ کزن جو مجھے کالی بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا، وہ میرے سامنے نظریں جھکائے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں نے اس رشتے سے ٹوٹنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے تھے، کتنا روئی تھی۔ اگر میں اس کی ہمسفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی روئی ہوتی۔ اس نے مجھے چھوڑا اور میں آج جج بنی ہوں، اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا غلام ہے۔ میرا کزن میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، اس کی ماں باپ شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا اور گھر آباد کرنے کا کہا۔ کزن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا، اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا لگا تھا، اتنے میں میرا شوہر آ گیا۔ بڑی کار پاس آ کر رکی، میں اس میں سوار ہوئی۔ وہ پارک کے پاس کھڑا تھا اور میں نے اپنے اللہ کے فیصلے پر سجدہ ریز تھی۔ میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں، سب لڑکیوں سے خود پہ بھروسہ رکھو، اللہ کے لیے ہر فیصلے پہ راضی رہو۔ کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پہ ہاتھ رکھو اور مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ۔ میں آپ سب کے سامنے ہوں، آج میں سول جج ہوں۔ رونا دھونا بند کرو، ہمت کرو، خود کو پہچانو، اپنی قسمت خود لکھو۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔